رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فرمایا جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی۔ یعنی کتنا اہم ضروری ہے عظمت اہل بیت کو بیان کرنا، کیونکہ ایک بندہ میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے، ایک اگر مثال بستر مرگ پر صبر کے ساتھ یعنی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر کے ساتھ یعنی فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن یہ ایسا کیمیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں محبت اہل بیت ہوگی وہ جب فوت ہوگا تو وہ شہادت کی موت پائے گا۔ آگے ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ خبردار جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی جب فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ خبردار جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا۔ یہ توبہ کرنا بھی یہ رب تعالیٰ کی خصوصی توفیق ہے، یعنی گناہوں سے جو تائب ہو گیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے گا کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ فرمایا جان لو جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا وہ مومن کامل ایمان ہو کر فوت ہوا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر۔ فرمایا سن لو جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا اس سے پہلے موت کا فرشتہ پھر منکر نکیر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ فرمایا اچھی طرح سن لو جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسے دلہن کو اعزاز کے ساتھ دولہا کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اعزاز کے ساتھ جاتا ہے تو وہ دلہن ہی ہے جو دولہے کے گھر جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری یعنی اہل بیت کا حبدار ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح اعزاز کے ساتھ جنت تک پہنچائے گا۔ آگے ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ فرمایا خبردار جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ فرمایا خبردار جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یعنی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے محبت اہل بیت اطہار میں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے جاؤ اس بندے کی قبر کی زیارت کر کے آؤ کیونکہ یہ محبت اہل بیت اطہار میں فوت ہوا ہے۔ آگے ارشاد ہے، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ۔ فرمایا سن لو جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا وہ مسلک اہل سنہ والجماعت پر فوت ہوا۔ آگے ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ ایس من رحمت اللہ
فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں مرا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید یعنی مایوس ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا خوب ذہن نشین کر لو، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض پر مرا وہ کافر مرا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنت، فرمایا غور سے سنو، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ حضرات مکرم، یہ حدیث مبارکہ مطلب موضوع نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اس کو بڑے بڑے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ اور محبت اہل بیت اطہار اتنا اہم ہے جس کے بغیر انسان کا جنت میں داخلہ ہی ناممکن ہے۔ حضرات مکرم، یہ یاد رکھ لیجئے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ بندہ مسجد کے اندر کھڑا ہو، ارادہ جوتا چوری کرنے کا ہو تو وہ بندہ نمازی نہیں کہلائے گا، اللہ کے نزدیک وہ جوتا چور ہی کہلائے گا۔ دیکھ لیجئے اگر ابلیس کو، شیطان کو، کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے، یعنی جگہ جگہ پہ سجدہ کیا ہے، کروڑوں سالوں کا عبادت گزار ہے، جنت کا خازن ہے، فرشتوں کا لیکچرار ہے، جنت میں رہتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام سے جب اس کو عداوت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی عبادتیں کتنی ہیں، اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اس کی ریاستیں کتنی ہیں، اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ رہتا کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے فرمایا تو قیامت تک لعنتی ہو گیا اور میری بارگاہ سے نکل جا۔ حضرات مکرم، اسی طریقے سے یہ یاد رکھ لیجئے، صحابہ تو ایسے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا تمغہ عطا فرما دیا ہے، اور جو بندہ صحابہ کی راہ چھوڑ دیتا ہے وہ تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، قرآن کے اندر واضح حکم موجود ہے کہ جس نے صحابہ کی راہ چھوڑ دی وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، لیکن جو بندہ صحابہ کی غلامی کرتا ہے، جو صحابہ کی زیارت کرتا ہے، جو صحابہ سے یعنی الفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا جس نے بھی صحابہ کی احسان کے ساتھ اتباع کی، اللہ نے فرمایا میں اس پہ راضی، وہ مجھ پہ راضی ہے۔ یعنی جس کو تابعی کہتے ہیں، جو بندہ تابعی ہو جاتا ہے، جو صحابہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، وہ رب کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یزید نے جیسے ہی بغض اہل بیت کو سینے میں جگہ دی، بغض اہل بیت اطہار میں مبتلا ہوا، یعنی حشمت و جہاں میں مبتلا ہوا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ مشرق کا مسلمان ہے، مغرب کا ہے، کہیں بھی رہنے والا ہے، اس کی زبان پر یزید کے لیے لعنت جاری فرما دی کہ یہ بغض اہل بیت اطہار میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یزیدی ٹولے کے یعنی حضرت امام علی مقام پر جو ظلم ہوا ہے اس کا سمجھ لیجئے کہ بانی یا اس کا مین محرک جو ہے وہ حضرت حر ہے۔ جیسے حضرت امام علی مقام کا قافلہ واپس آ رہا تھا، حضرت حر نہ روکتے تو شاید یہ ظلم بھی نہ ہوتا، لیکن جب انہوں نے 4 پہر اس قافلے کو روکا، پیچھے عمر بن سعد کی فوج آئی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ آپ پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اور وہ حضرت حر جو ہیں کس کے سپہ سالار ہیں؟ وہ یزید کی فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کس کے حمایتی ہیں؟ یزید کے حمایتی ہیں۔ لیکن جب وقت اخیر پہنچا کہ لڑائی شروع ہونے والی ہے، حضرت حر درمیان میں کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، ادھر باطل ہے ادھر حق ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا انتخاب کروں۔ اور اس کو جواب پوچھنے کا موقع بھی نہ فراہم کیا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگئی اور حضرت امام علی مقام کی طرف چل پڑے۔ فرمایا حر نے انتخاب کر لیا، یہ جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت مکرم، اتنا جرم ہے اور یزیدی فوج کا سپہ سالار بن کر آیا ہے۔ جب امام علی مقام کے پاس جاتے ہیں،
آ کر کہتے ہیں حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا آپ کو یہاں پہ روک کر، کیا میرے اس گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے، کیا میرے اس جرم کا بھی کوئی مداوع ہے؟ تو میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے یعنی آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یہ ظلم و ستم جو ہوگا وہ یہ میری وجہ سے ہوگا، اور میں چاہتا ہوں آپ پہ تلوار بعد میں اٹھے، تیر آپ کی طرف بعد میں آئے، برچھا آپ کی طرف بعد میں آئے، میں چاہتا ہوں پہلے میرا سینہ ہو، وہ مجھ سے پار ہو کر پھر آپ کی طرف آئے، تو میرا گناہ کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حر ہے، حر کے معنی ہے آزاد۔ آپ نے فرمایا حر اگر تو ہماری محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، جا تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی حضرت امام علی مقام نے یہ سند عطا فرما دی اور ہمارے لیے یہ راستہ بنا دیا اور ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ چاہے وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں کیوں نہ رہتا ہو اور وہ بندہ یعنی صحابہ کے جھرمٹ میں کیوں نہ رہتا ہو، اگر بغض اہل بیت اطہار میں یا بغض نبی میں مبتلا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اگر وہ یزیدیوں کے جھرمٹ میں بھی کیوں نہ کھڑا ہو، اگر محبت اہل بیت اطہار میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کی آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ موضوع جو ہے چند دنوں کے لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت اطہار عطا فرما دے، تاکہ ان کامل لوگوں کے صدقے ہمارے ناقص عمل بھی انشاءاللہ کامل ہو جائیں گے، ہماری ناقص بندگی جو ہے یہ بھی کامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔